آج کل ہم نوجوان نسل کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ہر وقت تشویش کا شکار رہتے ہیں اور ان کے بارے میں بات بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے، والدین کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو نوجوان بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، کہ 12-13 سال کی عمر سے لے کے 20-22 سال کی عمر تک کے جو 10 سال ہوتے ہیں، ان میں نوجوانوں کے اندر بہت تیزی سے گروتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی بچپنے سے نکل کر جوانی کی طرف اور اڈلٹہڈ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے لگتا ہے جیسے جسم بڑا ہو رہا ہے اور ذہن بچے کا ہے، کئی دفعہ ایسے لگتا ہے جیسے ذہن بڑا ہو رہا ہے اور بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں اٹھانے کی آفر کرتے ہیں، لیکن ان سے ہوتا نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک ٹرانزیشن فیز ہے، جس میں نہ صرف وہ خود اس چیز سے گزر رہے ہیں، بلکہ ایک طرح سے والدین یا ان کے جو کلوز کانٹیکٹ میں لوگ ہیں وہ بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے ایکٹ کرنا ہے۔ تو دونوں سائڈز کو صبر و تحمل کی ضرورت ہے۔ نوجوان بچوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ٹرانزیشن فیز ہے، اور جیسے سب ٹرانزیشنز ہوتی ہیں اس میں مشکلیں آئیں گی، کئی دفعہ آپ کے جذبات آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے، آپ معمولی اور چھوٹی باتوں پر زیادہ ری ایکٹ کر دیں گے، کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ بہت زیادہ بیزاری، اداسی اور بلا وجہ کی تشویش جو ہے وہ آپ کے اوپر حاوی ہوگی، کیونکہ آگے کی چیزوں کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں، آپ کا مستقبل کلیئر نہیں ہے، جو گولز آپ نے اپنے ذہن میں بنائے ہیں ان کے بارے میں آپ کو کلیئرٹی نہیں ہے کہ اچیو ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ان سب باتوں سے ایک مایوسی ہوتی ہے، اور انفارچونیٹلی جہاں یہ سوشل میڈیا کے اور اس کے اراؤنڈ جو چیزیں ہیں وہ ہمیں اتنی زیادہ اویلیبل ہیں، نہ صرف آن لائن بلکہ ڈفرینٹ ٹائپ کے کیفیز ہیں کھلے ہوئے، ویپنگ کی جگہ ہیں اور بھی بہت ساری آلائشیں جو ہیں اس وقت معاشرے میں موجود ہیں، تو پھر ہم اپنے آپ کو ان پریشانیوں سے نبرد آزما ہونے، ان کا حل نکالنے، اپنے آپ کو وقت دینے کی بجائے یہ جو بلا وجہ کی تفریحی جگہ ہمیں میسر ہیں آن لائن اور فزیکلی، ان میں اپنا وقت برباد کرنے لگتے ہیں۔ جب تک ہم اس بات کو سمجھیں گے نہیں کہ ہمارا یہ ٹرانزیشن فیز ہے، ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنا ہے، اسے انڈیور کرنا ہے، یعنی برداشت کرنا ہے، اور دونوں یعنی کہ جو آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے ٹیچرز ہیں، ان میں سے زیادہ تر ایسے ہوں گے جو اگر اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں اور آپ باہمی بیٹھ کر اس بارے میں بات کر لیں تو آپ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے اور اچھے طریقے سے اس فیز سے گزر جائیں گے، اور ہر گزرا ہوا دن، ہفتہ، مہینہ، سال پہلے سے بہتر ہوتا جائے گا، آپ کی چیزیں زیادہ الائن ہونے لگیں گی، آپ کی پریشانی کم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے اپنی بیزاری، بے توجہی اور ان چیزوں سے ہار مان لی اور ان کی وجہ سے ایسے راستوں پر چل پڑے جن پہ چلنے کا کوئی لانگ ٹرم بینیفٹ نہیں ہے، بلکہ اپنے گول سے دور ہو جائیں گے، مزید پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے میری درخواست ہوگی والدین سے، اساتذہ سے اور بچوں سے خود جو ینگ اڈلٹس ہیں ان سے، کہ ان چیزوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں اور اپنی کیفیات کو زیادہ سے زیادہ گھر والوں سے ڈسکس کریں۔ بچوں کی اینگر کو دیکھ کے، بچوں کی بعض اوقات بدتمیزی کو دیکھ کے والدین جو ہیں وہ یہ مت سمجھیں کہ وہ آپ سے مقابلے پر آ گئے ہیں یا کچھ، اور وہ کسی طریقے سے آپ کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں، بلکہ اطمینان سے بیٹھ کر اس مسئلے کا حل تلاش کریں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے اور آپ سے نہیں ہوگا تو پھر کسی ایکسپرٹ سے اس سلسلے میں ہیلپ لیں۔ تھینک یو۔